اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیسن میں نے چوز کیا ہے کلاس 11th کے لیے ہے، وہ ہے فیتھ ان اسلام۔ وٹ ڈز دا فیتھ مینز ان اسلام؟ فیتھ مینز ٹو بلیو the whole Muslim community is based on a divine religion, the religion which is from Allah, and it was sent to Prophet Muhammad, peace be upon him. Faith means to believe. There are every person, every Muslim has a faith. What is a faith? The Muslim faith is based on some principles. Number one, we believe in Allah. آمنت باللہ، یعنی ہمارا جو پہلا عقیدہ ایک مسلمان کا ہے وہ ہے وی بلیو ان اللہ۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک ہمارا ایک یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ دنیا کو چلانے والا اللہ ہے۔ He is the creator of the universe. God is the creator, or Allah is the creator of this universe. وہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 3، he nourishes us. ہمیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اللہ، یعنی وہ ہمیں رزاق ہے، ہمیں رزق دیتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ کے متعلق جو پیغمبر آئے انہوں نے ہمیں اس چیز کو بتایا کہ دیر از اے سپریم پاور ادر دین آئیڈلز۔ جو پہلے پری اسلامک پیریڈ میں جو کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، جن کو ہم زرتش کہتے تھے، زرتش، یا اردو میں ان کو پارسی کہتے ہیں، زرتش یا پارسی۔ یا کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن جو دین اسلام ہے، جو دین ہم تک پہنچا بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئی انسان ہمیں آئیڈلز کی ورشپ نہیں کرنی چاہیے۔ جو بتوں کی پرستش ہوتی تھی، خانہ کعبہ میں رکھے جاتے اور ان کی پرستش کی جاتی، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کو چلانے والا ایک سپریم پاور ہے، نہ کہ آئیڈلز جن سے وہ منتیں مانتے تھے۔ دس از دا فرسٹ آرٹیکل آف دا فیتھ۔ دا سیکنڈ آرٹیکل آف دا فیتھ از آمنت باللہ و ملائکتی۔ ملائکہ جو یعنی اینجلز جو ہے، وہ ان پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دیر آر آلسو اینجلز، ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی دنیا میں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ملائکہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ملائکہ جب ہے یہ کس چیز کے لیے؟ ایک تو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہوتے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم حضرت جبریل علیہ السلام کی بات کریں گے، جو ایک ملائکہ تھے، وہ جو قرآن جو تھا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم جو ہوتا تھا، وہ پہنچاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو ریولیشنز ہوتی تھی، وحی ہوتی تھی، وہ بذریعہ حضرت جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پہلی جو ریولیشن تھی، اقرا باسم ربک جو انہوں نے غار حرا میں پہنچائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمایا کہ آپ پڑھو، تو وہ ملائکہ جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم حضرت اسرائیل کی بات کریں گے، حضرت اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک ملک ہے، اور وہ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام سونپی ہے کہ وہ انسانوں کا روح قبض کرتے ہیں۔ جو بھی زندہ چیز ہے
ان کی روح قبض کرنے کے لیے کس ملائکہ کو متعین کیا ہے، وہ ہے حضرت اسرائیل۔ اور اس کے بعد اگر ہم دوسرے ملائکہ کی بات، حضرت اسرافیل جو ہے، اسرافیل کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ اسرافیل اس کو یہ کام سونپا کہ قیامت کے دن جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا تو وہ سور پھینکیں گے اور تمام پہاڑ یہ سب روئی کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسرافیل اور میکائل بھی ایک ملائکہ ہے، اور وہ اس کا کام کیا ہے، اس کا کام بارش برسانا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کا یہ پکا پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس ملائکہ بھی موجود ہیں۔ آمنت باللہ، پہلے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اس پر، اس کے بعد ملائکہ وہ کتبی یعنی کتاب کا جمع ہے کتبی کتاب جو ہے، اس میں کتابوں میں کیا ہے، 4 آسمانی کتابیں ہیں ان میں۔ تو انشاءاللہ جو یہ 4 آسمانی کتابیں، ان کے متعلق ہم جو ایمان کا ایک آرٹیکل ہے کتبی، ان چیزوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کے متعلق ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، السلام علیکم۔